بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر شہزاد انور، ماہر امراض درد و ریجنریٹو میڈیسن کنسلٹنٹ۔ آج ہم بات کریں گے کمر درد کی۔ مجھے کوئی شخص بتا دے جو 40 سال یا اس سے زیادہ عمر ہے، بلکہ آج کل تو نوجوان بچے بچیاں، اسٹوڈنٹس، پروفیشنل اسٹوڈنٹس، ایون آفس ورکرز، کون ہے جس کو کمر میں درد نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے، وہ انگریزی کا بڑا مشہور مقولہ ہے کہ وہ کہتا ہے، انگریز کیا کہتے ہیں کہ جی آپ کو اسپاؤس کے ساتھ، بیگم یا ہسبینڈ کے ساتھ اور کمر درد کے ساتھ رہنا سیکھنا پڑے گا اور رہنا آنا چاہیے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ویڈ لاک ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، لیکن موجودہ سائنس، میڈیکل سائنس اس نہج پہ ہے کہ ہم اگر تھوڑی سی احتیاط کریں، لائف سٹائل موڈیفیکیشنز کریں، تو ہم نہ صرف کمر درد یا اور بھی جو بے تحاشا دردیں ہیں جو ہماری کوالٹی آف لائف کمپرومائز کرتے ہیں، اللہ کی رحمت سے ہم ان سے بچ سکتے ہیں۔ اگر ہم کمر درد کی بات کریں تو کوئی بھی درد جو پسلیوں، آخری پسلی کے نچلے حصے سے لے کے کولے تک ہو، یہ سارے کا سارا حصہ کمر درد۔ اب اس میں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہاں پہ سٹرکچر یا کیا کیا چیزیں اللہ پاک نے رکھی ہیں۔ جلد ہے، اس کے نیچے فیشیا ہے، سبکیوٹینیس ٹیشو ہے، پھر مسلز ہیں، ان کی 3 لیئرز ہیں جو ہمارے مہرے ہیں ان کو سیدھا رکھتے ہیں، موومنٹ میں ہیلپ کرتے ہیں، مہرے آپس میں جوڑ بناتے ہیں۔ ہر 2 مہروں کے درمیان اللہ نے ایک کشن رکھا ہے جیل کی شکل میں، جس کو ہم ڈسک کہتے ہیں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں۔ پھر ان کو اللہ پاک نے لیگامنٹس جو دھاگوں کی طرح کے سٹرکچرز ہیں، ان سے ان کو سٹرینتھن اور ان کو ری انفورس کیا ہے، تاکہ ہماری موومنٹ میں، اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں یہ چیزیں مطلب ڈیمیج نہ ہوں۔ تو اب ہوتا کیا ہے، ماڈرن لائف سٹائل کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہمارا لائف سٹائل جو ہے، وہ جو ماڈرن اربن لائف سٹائل ہے، وہ سیڈنٹری ہو گیا ہے کہ ہم گھر موسٹ آف دا ٹائم بیٹھے ہیں یا بیڈ پہ ہیں، گاڑی، موٹر سائیکل، آفس میں جاتے ہیں، گھنٹوں ہمارا ڈیسک ورک ہے، پھر واپس، اور مطلب اس روٹین میں جب ہم زیادہ بیٹھتے ہیں، ابھی اگر مجھے دیکھیں تو میں بیٹھا ہوا ہوں، تو یہ اوپر والے جسم کا جتنا بھی ویٹ ہے وہ نیچے جا کے کولے کے جوڑ اور کمر کے موڑوں پہ جا کے لاک ہو جاتا ہے۔ تو اس کو ہمارے مسلز بھی وہ مسل سپورٹ کرتے ہیں، لیگامنٹ سپورٹ کرتے ہیں، اور جو موومنٹ ہے وہ موڑوں کے جوڑ اور وہ سارا کچھ ڈسک کشن دیتی ہے۔ تو ان میں سے کسی بھی چیز میں جب بھی کوئی مسئلہ ہوگا تو اس سے کمر میں درد ہوگا۔ ینگ ایج کی بات کریں تو سب سے زیادہ جو وجہ ہے وہ مسل سٹرین، مسل سپیز، مسلز کی وجہ سے ہے۔ تو ینگ ایج میں اگر کمر میں درد ہے جو بیٹھنے سے بڑھتا ہے، جو زیادہ کھڑے ہونے سے بڑھتا ہے، اور صبح آپ اٹھیں تو کمر میں سٹفنس، سورنس ہوتی ہے، تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جاتی ہے، تو یہ بیسیکلی ینگ ایج میں مسلز کا جو ایشو ہے یا لیگامنٹس کا ایشو ہے۔ اس کا ٹریٹمنٹ اتنا آسان ہے۔ اگر خدا نخواستہ کبھی آپ کو زیادہ درد ہوا ہے تو آپ نے اپنے فزیشین سے مل کے اس کو ایکٹیولی ٹریٹ کرنا ہے، کیونکہ درد جو ہے اگر 3 مہینے سے زیادہ چلا جائے تو انسان ساری عمر بھگتتا ہے۔ اس پہ ہم علیحدہ سے بات کریں گے، دائمی درد پہ اور ایکیوٹ پین پہ، لیکن آپ نے اپنے فزیشین کے مشورہ سے پین کلرز، مسل ریلیکسنٹس، اینٹی انفلیمیٹری میڈیسن جو ہے وہ لینی ہے۔ اور دوائی کھانے کا ایک قاعدہ میں سمجھا دوں، وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کھانے سے پہلے اللہ پاک نے جو پانی پینا ہے اس میں شفا اور رحمت رکھی ہے، کھانے کے درمیان میں پانی پینا نعمت ہے، نہ اس کا فائدہ ہے نہ نقصان ہے، اور کھانے کے بعد پانی پینا زحمت اور بیماری ہے۔ تو نارملی ہم کیا کرتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد جو ہے پھر پانی کا گلاس بھرا اور دوائی کھائی، تو یہ ڈیمیج کرتا ہے۔ سائنس بھی یہ پروو کرتی ہے کہ جی کھانے کے بعد جو پانی پینا ہے وہ نقصان دہ ہے۔ اس لیے میری سب سے ریکویسٹ ہے، آپ کوئی بھی دوائی لیں، جب آپ کھانے کے لیے تشریف رکھیں تو جو پانی میں اللہ نے برکت اور شفا رکھی ہے اس کے ساتھ آپ دوائی کھائیں اور ساتھ کھانا کھا لیں۔ اور جو کچھ معدے کی ادویات ہوتی ہیں ان کو ہم خالی پیٹ کھاتے ہیں، کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا 15 منٹ پہلے۔ یہ کھانے سے پہلے نہیں ہے، یہ کھانے کے ساتھ ہے۔ اور اگر بھول جائیں تو کھانے کے درمیان میں کھا لیں،
اور اگر کھانے کے فوراً بعد نہیں کھانی تو آپ کوئی پونا گھنٹے کا وقفہ دے کے لیں، تاکہ وہ جو کھانے کی پرابلم پانی بعد میں پینے سے ہو سکتی ہیں وہ نہ ہوں۔ تو بات کر رہے تھے ہم جوان بچوں میں کمر درد کی۔ تو کمر درد کی بڑی وجہ پٹھوں جوڑوں کا کھچاؤ، ان کا سپرین سٹرین ہو سکتا ہے، لیگامنٹس کی لیکسٹی ہو سکتی ہے۔ تو اس صورتحال میں سب جوانوں کو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ پرولونگڈ سٹنگ، جو مسلسل بیٹھنا ہے، اس کو اوائڈ کرنا ہے ہم نے۔ نارملی 35-40 منٹ کے بعد آپ اپنے آفس میں ہی اٹھیں، کھڑے ہو جائے، تھوڑا سا اسٹریچ کر لیا، 5-10 قدم چل کے دوبارہ بیٹھ کے آپ اپنا کام کر لیا۔ اور اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنی ہے، تو وہ رکوع والا اسٹریچ ہے، جو نماز میں جیسے ہم رکوع کرتے ہیں کہ ہمارے پاؤں جیسے شولڈر ہیں اتنے کھلے ہوئے ہیں، اور ٹانگیں سیدھی، کمر سیدھی، گردن سیدھی۔ تو اس جو ایکسرسائز ہے، جو یہ نماز کا ریچول ہے، اس میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے کہ آپ کے پہلے مورے سے لے کے آخری مورے تک، دمچی تک، اللہ پاک خون کی گردش بڑھاتے ہیں، جس سے مورے ڈسکیں ڈی جنریٹ نہیں کرتی۔ تو نماز میں بھی اپنا رکوع بہترین بنائیں، اور دوسرا جو ہے کہ آپ جب آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بیٹھ کے اٹھیں، تھوڑا سا اسٹریچ کرنے، اور یہ نماز والا اسٹریچ کرنے۔ ٹرسٹ می، اگر آپ اس عادت کو بنا لیتے ہیں تو کوئی چوٹ نہ لگے یا کوئی اور وجہ نہ ہو، اللہ کی ذات آپ کو کمر درد سے بچا کے رکھے گی۔ اور اگر کسی کو کمر کا درد اتنا زیادہ ہے کہ وہ آفس نہیں جا پا رہے اور وہ نہ فزیو تھراپی کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے جو بہترین ممکن علاج ہے وہ انٹرونشنل پین میں ہے، کہ ہم جو نروز ہیں جن کی شدید انفلیمیشن کی وجہ سے، یا کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو ڈسک ہے اس کا سینٹر والا حصہ باہر والے حصے میں چھوٹے چھوٹے کریکس ڈلتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی بڑی شدت کا درد ہوتا ہے۔ تو ان ساری علامات کا اگر ریسٹ سے، ایکسرسائز سے، ادویات سے فرق نہیں پڑتا، تو آپ نے بجائے کہ اپنی لائف اجیرن کریں کہ نہ آپ کام کر سکیں نہ کچھ کر سکیں، آپ پین مینجمنٹ سینٹرز، پین فزیشین سے کانٹیکٹ کریں کہ ہم آپ کے لیے دنیا کا جو جدید ترین ایویڈنس بیسڈ ٹریٹمنٹس ہیں، جس میں چھوٹی چھوٹی انٹرونشنز ہیں، ٹریگر پوائنٹ انجیکشنز ہیں، ہائیڈرو ڈیسیکشن ہے، نیورو ماڈیولیشن ہے، پی آر پی انجیکشنز ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کی کمر درد کو لانگ ٹرم بیسس پہ ہیلپ کریں گے۔ اور اسپاؤس کے ساتھ رہنا تو مجبوری بھی ہے، ضرورت بھی ہے، لیکن کمر درد سے ہم مکمل چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ الخیر، تھینک یو سو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔